قرآن کہتا ہے سچ بولو، قرآن کہتا ہے جھوٹی گواہی نہ دو، قرآن کہتا ہے سودی کاروبار نہ کرو۔ اے رج کے کر رہا سودی کاروبار تے مطمئن نے میں قرآن نو کانڈ نہیں دیتی۔ کیوں؟ یہ جو پیٹھ ہے یہ جسم کا حصہ نہیں ہے؟ یہ مانا تھا بھئی یہ پیٹھ نہیں دینی۔ کہتے ہیں بھئی ایک بندہ تھا، اس کے دشمن آ گئے، دشمن نے ان کو مارنا شروع کیا بندے کو، تو وہ بیچارہ اکیلا تھا، دشمن زیادہ تھے، اس کا ایک دوست کھڑا تھا۔ دوست پہلے تو دیکھتا رہا، پھر دوست آیا، اس نے اپنے دوست کے دونوں ہاتھ پکڑ لی۔ یہ بیچارہ پہلے کچھ مزاحمت کر رہا تھا، کچھ جواب دے رہا تھا، ہاتھ دوست نے پھاڑ لے، دشمنا رج کے کٹیا۔ وہ مار مار کے چلے گئے، تو یہ مار کھانے والا اپنے دوست کے کہتا ہے اللہ کے بندے، اول تو تجھے میری مدد کرنی چاہیے تھی، بجائے مدد کرنے کے تو نے میرے ہاتھ پکڑ لیے، میں بھی مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا ہاتھ پکڑ کے میں نے دوستی کا حق ادا کی۔ اس نے کہا ہاتھ پکڑ کے دوستی کا حق ادا کیسے کیا؟ اس نے کہا تو نے وہ شعر نہیں سنا، دوست آ باشد کہ گیرت دست دوست در پریشاں حالیو درماندگی، دوست وہ ہوتا ہے جو پریشانی کے وقت اپنے دوست کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ جن اس ہاتھ نپن دا میں نہ سمجھیا نا، تسی بھی کنڈ دین دا مانا صحیح سمجھے، نکل جاتے ہو۔ کئی ہمارے موعد دوست ہیں، وہ پھر کہتے ہیں او جی یہ ساریاں گلاں اساں سنی ہوئی ہیں، یہ عالم الغیب اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے، خالق مالک اللہ ہے، پکارو، یہ ہم نے سنی ہوئی ہیں جی۔ پھر آپ یہ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ استدلال اگر بندیالوی کا اچھا ہو، جب ہدہد نے سلیمان کے دربار میں تقریر شروع کی، جواب تو اس نے پہلے دے دیا تھا، اب اس نے تقریر شروع کی، اس اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ زمین و آسمان کی چھپی چیزیں باہر نکال دیتا ہے، عالم الغیب ہے۔ حضرت سلیمان کو کہنا چاہیے تھا ٹھہروئے، وڈا آیا مبلغ، میں نے سنانا چاہنا کہ زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں کون باہر نکالتا ہے، میں نہیں جانتا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، مجھے پتہ نہیں عالم الغیب کون ہے، میں نہیں جانتا الہ کون ہے، میرا وقت ضائع نہ کر، میری مصروفیت کا تجھے احساس نہیں ہے، چپ کر۔ نہیں کہا، نہیں کہا۔ معلوم ہوتا ہے مسئلہ توحید اتنا خوبصورت مسئلہ ہے، ہدہد پرندہ بھی بیان کرنے لگے نا تو سلیمان پیغمبر بھی سننے لگ جایا کرتا۔ حالانکہ حضرت سلیمان کو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، پتہ تو ان کو بھی تھا، لیکن وہ ہدہد کی زبان سے سننا چاہتے۔ تو جب درس قرآن ہو نا آپ کی مسجد میں، بیٹھا کرو، غور سے سنا کرو۔ خدا گواہ ہے، جب دھرتی پر توحید بیان ہوتی ہے نا اور قرآن بیان ہوتا ہے نا، اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے فخر کرتا ہے کہ میرے بندے میری توحید سن رہے ہیں، قرآن کا مفہوم سمجھ رہے ہیں۔ تو ہدہد کو بھی پتا تھا کہ یہ دو صفتیں جو ہیں یہ کس کی ہیں؟ الہ کی ہیں، الہ کی ہیں، صرف الہ میں پائی جاتی۔ تھوڑا سا آگے آئیے جی، ایک ورق صرف آگے آئیے جی، صفحہ نمبر ہے 345، سورت نمل ہے جی، یہی سورت ہے، آیت نمبر ہے جی 60، 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے جی۔ یہاں تو اللہ نے مسئلہ الہ کو، میں کہتا ہوں 1 دونی دونی تے 2 دونی 4 کر کے سمجھا چکا، خدا گواہ۔ یہاں تو امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی،
فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، پھر ہم نے اگائے اس پانی کے ذریعے رونق والے باغات۔ کیا بات ہے قرآن کی! پہلے غیب کے سیغے تھے، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو؟ اتارا اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر فوراً جمع متکلم، انبتنا بھی، پھر ہم نے اگائے، پھر یہ اس نے اگائے نا، پھر ہم نے اگائے اس پانی کے ذریعے رونق والے باغات۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرا، تمہارے تو لائق نہیں تھا کہ تم اس کا ایک درخت بھی اگا سکو، ایک پتا بھی اگا سکو۔ اگر یہ ساری صفتیں میری ہیں، اِلٰہ مع اللہ، تو پھر تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ پھر تمہارا یہ کہنا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے۔ آگے، امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلالہا انہارا، اور اس کی بیچ میں نہریں جاری کر دیں، وجعلہا رواسیا، اور اس میں پہاڑوں کے بوجھ رکھ دیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے دو سمندروں کے درمیان پردہ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اِلٰہ مع اللہ، پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے۔ امن یجیب المضطر، یہ آئی نا بات اب، امن یجیب المضطر، بھلا کون ہے جو بے کس کی پکارے سن کے اس کو جواب دیتا ہے؟ اللہ اکبر، بھلا کون ہے جو بے کس کی پکاریں سن کر، المضطر لاچار پکار، 120 سال کا بوڑھا ہو، وہ پکارے اسے یا جیسا بیٹا دے دے۔ بند کمرے میں زلیخا کی جال اور پھندا پوری طرح پھیلا ہوا ہے، اور اس میں یوسف رب کو پکارے اور اس کو وہ جواب دے دے۔ بھلا کون ہے جو بے کس اور لاچار کی پکاریں سن کے اس کو جواب دیتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس پر آنے والی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے۔ اگر پکاریں سن کر اس کو قبول کرنے والا میں ہوں، اِلٰہ مع اللہ، تو پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ پکار جو ہے یہ عبادت ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا الہ بنانا ہے۔ تبھی تو اللہ اِلٰہ مع اللہ ساتھ کہہ رہے ہیں، پکار کا ذکر کیا نا، پکارے سننے والا میں ہوں، تکلیفوں کو کھولنے والا میں ہوں، اِلٰہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ پھر آگے اللہ نے ایک اور عقلی دلیل دی، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، اِلٰہ مع اللہ، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض۔ یہ ساری دلیلیں عقلی دلیلیں دی، زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، پہلی مرتبہ میں نے بنایا، روزی دینے والا میں ہوں، سمندروں جنگلوں میں تمہیں راستے دکھانے والا میں ہوں، پکارے سننے والا میں ہوں، پہاڑوں کی میخیں ٹھوکنے والا میں ہوں، زمین کو قرار جا مستقر میں نے بنایا ہے، میں نے بنایا ہے۔ اتنی دلیلیں دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں میں نے تو اپنی الوہیت پر اور اپنے مشکل کشا ہونے پر، اپنے حاجت روا ہونے پر، اپنے مسجود ہونے پر 5 دلیلیں تمہارے سامنے دی ہیں۔ اوے مشرکو، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، تم بھی اپنے معبودوں کی مشکل کشائی پہ کوئی دلیل پیش کرو، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو تم لاؤ۔ یہ جتنی دلیلیں اللہ نے دی ہیں ان سے ثابت ہوا مختار کل اللہ ہے، ان سے ثابت ہوا مالک اللہ ہے، ان سے ثابت ہوا قادر اللہ ہے۔ اور الہ کی صفتیں کتنی ہیں؟ 2۔ پہلی صفت ہے قادر اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے۔ پھر آیت نمبر 65 میں اللہ نے دوسری صفت کو ذکر کیا، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ میرے پیغمبر کہے آسمانوں والے بھی نہیں جانتے، زمین والے بھی نہیں جانتے غیب کو الا اللہ۔ غیب کو جاننے والا ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ۔
یہ دوسری صفت آ گئی کہ عالم الغیب بھی کون ہے؟ اللہ۔ وما یشعرون ایان یبعثون، خدا گواہ ہے اللہ بھی بھائی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑے، خدا گواہ قرآن میں نا ککھ نہیں چھوڑے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے۔ ہم نے کئی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا جانے یا علی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جانے یا علی۔ وہ ہماری پکاریں سنتے ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہیں، ہماری نظر و نیاز سے واقف ہیں، یہ سارے لوگ اس کے قائل ہیں۔ اللہ تعالی نے کیا کہا؟ وما یشعرون ایان یبعثون، تم کہتے ہو وہ عالم الغیب ہیں، تم کہتے ہو وہ ہماری نظر و نیاز سے واقف ہیں، مجھ رب سے پوچھو تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں۔ جن کو اپنے حالات کا پتہ نہیں ان کو تیرے حالات کا بھی پتہ نہیں۔ تو الہ کی کتنی صفتیں ہو گئیں؟ 2۔ ہم اس پر بہت ساری دلیلیں پیش کر سکتے ہیں، لیکن اختصار ملحوظ خاطر ہے۔ سورۃ نحل کی آپ پہلا رکوع گھروں میں جا کے پڑھ لیں گے، سورۃ نحل کا پہلا رکوع، وہاں اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 73، اسے آپ گھروں میں جا کے پڑھ لیں گے تو وہاں بھی آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی۔ تو جہاں اللہ قرآن پاک میں اپنی الوہیت کا تذکرہ کرتا ہے، وہاں اس کے ساتھ کتنی صفتوں کا ذکر کرتا ہے؟ 2۔ جہاں بھی ذکر کرتا ہے میرے سوا الہ کوئی نہیں، پھر ان 2 صفتوں کا ضرور ذکر کرتا ہے، عالم الغیب بھی میں ہوں، مختار کل بھی میں ہوں۔ آپ آیت الکرسی پڑھیے، اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے، الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی یہ کون سی صفت آ گئی؟ اسی کا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کا ہے جو لہ ما فی السماوات و ما فی الارض یعلم ما بین ایدیہم وما، کون صفت آ گئی؟ آپ آیت الکرسی میں دیکھ لیں، انہی 2 صفتوں کو ذکر کیا۔ سورۃ قصص میں آپ دیکھیں، سورۃ قصص کی آیت نمبر ہے، سورۃ قصص کی آیت نمبر ہے 68، اس میں آپ دیکھ لیں، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو یہ بات انشاءاللہ مل جائے گی کہ اللہ ہی الہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم الغیب وہ ہے، اس لیے کہ مختار کل وہ ہے۔ جس جگہ پہ اللہ نے غیر اللہ کی عبادت کی نفی کی نا، یہ ذرا تھوڑا سا منفی رنگ آ جائیں جی، منفی۔ جس جگہ اللہ نے کہا نا میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میرے سوا کسی کی پکار نہ کرو، مسائل مشکلات میں میرے سوا کسی کو نہ پکارو، وہاں اللہ نے انہی 2 صفتوں کی نفی کی۔ کیوں نہ پکارو؟ اس لیے کہ وہ مختار کل نہیں، اس لیے ان کو نہ پکارو کہ وہ عالم الغیب نہیں۔ جہاں اپنا ذکر کیا انہی 2 صفتوں کو ذکر کیا، جب نفی کی تو کہا ان کو مت پکارو، اس لیے کہ وہ عالم الغیب بھی نہیں اور وہ مختار کل بھی نہیں۔ تھوڑا سا آئیے ایک صورت آپ کو دکھائیں، ایک جگہ دکھائیں آپ کو۔ صفحہ نمبر 394 ہے جی، صفحہ نمبر 394 جی۔ آیت نمبر ہے 13 جی۔ اس سے جو پہلی آیتیں ہیں 12، 11، 10، اس میں اللہ نے اپنی کاریگری، اپنی تخلیق، اپنا ملک،
اس کو ذکر کیا. پیچھے آپ پڑھیں گے نا آیتیں, اس میں اسی کو ذکر کیا. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا. یہ پھر آپ نے علم کا ذکر کیا. وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ. کوئی مادہ اپنے پیٹ میں جو کچھ اٹھاتی ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے, جو کچھ وہ جنتی ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے. اپنی ان دونوں صفتوں کو پچھلی آیتوں میں ذکر کیا. 2 سمندر ملا کے چلائے, ایک میٹھا ایک کڑوا, دونوں سے تمہیں تازہ مچھلیاں مہیا کر. پانی کڑوا ہے میٹھا ہے, اس کے ذائقے میں فرق رکھا, مچھلیوں کے گوشت کے ذائقے میں فرق نہیں آنے دی. یہ قدرت کا ذکر ہو رہا ہے, ملک کا ذکر ہو رہا ہے. تو کشتیوں کو دیکھتا ہے, وہ سمندر کا سینہ چیر کے جا رہی ہیں, تم اس کے ذریعے تجارت کرتے رہتے ہو. سورج اور چاند کو اس نے مسخر کیا ہے, دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں, اور راتوں کو دن میں داخل کرتا ہے تو دن بڑے ہو جاتے ہیں. یہ ساری ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے آ کے کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم. ان صفتوں کا مالک جو اللہ ہے نا, وہ ہے تمہارا رب. لہ الملک, لہ الملک. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے ہیں راج اسی کا ہے. لہ الملک راج. پتہ نہیں دلی کی بولی میں راج کسے کہتے ہوں گے. راج اسی کا ہے. ملک, ملک, اختیار, یہ سارا اسی کا ہے. خالق بھی وہی ہے, مالک بھی وہی ہے, رازق بھی وہی ہے. یہ سارا ذکر کرنے کے بعد نا اللہ نے یکا یک منفی رنگ اختیار کر لیا. جب تک منفی رنگ اختیار نہ کرو نا توحید سمجھ نہیں آتی, نہیں آتی. منفی رنگ اختیار کریں گے تو توحید سمجھ آئے گی. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو نا, وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک پردہ ہے نا, اس کے بھی مالک نہیں ہیں. کس صفت کی نفی کر دی؟ مالک نہیں, نفی کر دی. مختار کل نہیں. ہر چیز کا مالک ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا پردہ, اس کے بھی مالک نہیں. میں کہا کرتا ہوں بھئی اگر کوئی آڑتی میرے نال کرے نا سودا, کوئی آڑتی, میں 1,00,000 گٹھلی کے پردے اکٹھے کرتا ہوں, وہ 100 روپے دے خریدے. 1,00,000 پردہ 100 روپے کا خریدے, کوئی تیار. کتنی حقیر چیز ہے, نکمی, ہمارے نقطۂ نظر سے نکمی, لیکن رب نے چڑھائی کیوں؟ اتنی حقیر چیز جس کی کوئی قیمت نہیں. مولا تو نے کھجور کی گٹھلی پر کیوں چڑھایا اس پردے کو؟ فرمایا کھجور کی گٹھلی پر اس پردے کو اس لیے چڑھایا تاکہ گٹھلی کی جو کھٹاس ہے نا وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے. ہم نے اسے روک لیا, مٹھاس ادھر نہ آئے, کھٹاس ادھر نہ جائے. یہ دونوں کو روکنے والا پردہ ہے, یہ دونوں کو روکنے والا پردہ ہے. اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتے ہیں. ہن ساری گل کراں یا تو سمجھ گیا ہو؟ اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتے ہیں. میں قرآن سے پڑھ دیتا ہوں. مرج البحرین یلتقیان, 2 سمندروں کو ملا کے چلایا, ایک کا پانی میٹھا ایک کا کڑوا. بینہما برزخ, ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے. یہ برزخ ہے, برزخ. اس برزخ کا کیا کام ہے؟ ادوں دی شے ادے نہ جائے, تے ادوں دی شے
ادھر نہ جائے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ, مرنے کے بعد بھی ایک برزخ ہے. اس کا معنی بھی یہی ہے بھئی ادوں دی شے ادھے نہ آئے, ادوں دی شے ادھے نہ آئے. یہ جڑا ہر جمعرات نو رلائی کھلوتے ہو نا, روحیں آتی ہیں, ٹیکسلے میں مرنے والوں کی روحیں آتی ہیں. آئیں کہاں سے ہیں؟ جنت سے. ہاں جنت سے. کیوں آئیں؟ یہ ویکھن واسطے آئیں بھی وہ پل ساڈا ہالے بنیا کہ نہیں بنے. روح آئیں ویکھن واسطے. انہاں کھڈیاں چوں بندے دی جان چھٹے تے جنت وچ بندہ پہنچے تے پھر اتنے کون آئے؟ پاگل ہے وہ بندہ جو یہاں آئے. جو روح نکل گئی ہے نا, کسی کی ہو, نبی ہو, ولی ہو, پیر ہو, فقیر ہو, زندہ کافر ہو, مومن ہو, جو روح اس جسم سے نکل گئی ہے قیامت سے پہلے وہ اس جسم میں واپس نہیں آئے گی, نہیں آئے گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, قیامت کا دن وہ ہوگا جب روحیں اپنے جسموں سے ملائی جائیں, جوڑی جائیں. یہ ہے صحیح نظریہ. جب روح اندر موجود نہیں تو پھر سننا بھی نہیں, روح موجود نہیں دیکھنا نہیں, روح موجود نہیں پکڑنا نہیں, سننا نہیں, دیکھنا نہیں. پتہ نہیں آپ کو میری بات پسند آئے یا نہ آئے. پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اس دنیا سے جانے والا دنیا کا کوئی کلام, سلام, پیغام, اذان, کوئی آواز نہیں سنتا, نہیں سنتا. اس پر دلائل ہیں, قرآن کے دلیلیں, اور وہ دلیلیں سب سے پہلے میں نے پیش نہیں کی. وہ دلیلیں جو آج میں پیش کر رہا ہوں وہ سب سے پہلے خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم نے پیش کی, پھر میری ماں عائشہ صدیقہ نے پیش کی. وہ دلیلیں انہوں نے پیش کی. پھر امام اعظم امام ابو حنیفہ نے پیش کی. پھر مفتی اعظم دیوبند مولانا عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی. امام اعظم نے بھی یہی, مفتی اعظم نے بھی یہی, اور کتابوں میں سب کتابوں سے اعظم کتاب اس نے بھی یہی, اور ازواج میں سب ازواج سے اعظم زوجہ اس نے بھی یہی. یہ تو انہوں نے پیش کی ہیں, کوئی میں نے پہلی مرتبہ پیش کی ہیں. انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور, یہ کوئی پہلی مرتبہ میں پیش کر رہا ہوں. یہ تو سب سے پہلے حضرت عمر نے پیش کی تھی, پھر میری ماں عائشہ صدیقہ نے پیش کی. جاؤ لڑنا ہے ان سے لڑو. ہم کہتے ہیں کہ مرنے والا دنیا کا کلام, سلام, پیغام نہیں, اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا. ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں, وہ دنیا والوں کا کلام سنتے ہیں, قریب سے سلام کرو تو سنتے ہیں, اذان کی آواز سنتے ہیں, کوئی پیغام دے تو سنتے ہیں, وہ سن لیتے. یہ ان کا خیال. میری بات غور سے سننی. ہم کہتے ہیں نہیں سنتے, وہ کہتے ہیں سنتے. مر کے ہم نے بھی نہیں دیکھا. ہم نے کوئی مر کے دیکھا ہے؟ بھئی ہمارا تجربہ ہو کہ ہم نے مر کے دیکھا تھا, ہم نے نہیں سنا. مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا کہ ان کا تجربہ ہو کہ ہم نے مر کے دیکھا ہے, ہم سنتے رہے. جو کہتے ہیں سنتے ہیں, مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا. جو کہتے ہیں نہیں سنتے, مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا. جس نے 100 سال مر کے دیکھا تھا نا, وہ کہتا ہے کہ نہیں سنتے. پتہ نہیں سمجھ آئی تو ان کے نہیں آئی. جس نے 100 سال مر کے دیکھا تھا نا, اس کا تجربہ تھا. اس نے کیا, اس نے اٹھ کے کیا کہا تھا؟ لبثت یومن, 100 سال, 100 سال جی. 100 سال کے دن کتنے بنے؟
کوئی ہے حساب دان بندہ؟ 36,000. 100 مرتبہ سردیاں آئیں، 100 مرتبہ گرمیاں آئیں، دن چڑھتا رہا، رات آتی رہی، ستارے چمکتے رہے، بادل گرجتے رہے، بجلیاں چمکتی رہیں، بارش برستی رہی، پرندے چہچہاتے رہے، لیکن زمین کے اوپر پڑے ہوئے پیغمبر کو کسی آواز کا پتہ نہ چلا. اگر یہ آواز کا پتہ ہوتا تو کبھی نہ کہتے لبثت یومن، کبھی نہ کہتے لبثت یومن. وہ ایک پردہ جو ہے گٹھلی کے اوپر باریک سا پردہ، وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی. یہ پردہ کیوں چڑھایا؟ کھٹاس اوپر نہ جائے، مٹھاس ادھر نہ جائے. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہنا تو یہ چاہتے تھے ما یملکون من شیء ما یملکون من ذرۃ، وہ کسی چیز کے مالک نہیں، وہ کسی ذرے کے مالک نہیں، لیکن اللہ نے اتنا لمبا چکر لگایا، کھجور، گٹھلی، پردہ، یہ کیوں کہا؟ حضرت کہتے ہیں اللہ کہنا چاہتے ہیں قبر کو سمجھ کھجور کی طرح، گٹھلی کو سمجھ میت کی طرح، پردے کو سمجھ کفن کی طرح. میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں. ما یملکون من قطمیر، یہ کس کی نفی ہو گئی؟ وہ مختار کل نہیں. ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاکم، تو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے. میں پہلے ثابت کر رہا ہوں کہ صرف بت مراد نہیں، میں بڑی تفصیل سے ثابت کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے اگر تم ان کو پکارو، وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے. اگر کوئی آدمی کہے یہ بتوں کے بارے میں ہے تو پھر ہم کہیں گے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، جن کو تم پکارتے ہو کل قیامت کے دن تمہارے اس شرک سے انکار کر دیں. یہ کس کو شرک کہا ہے؟ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، شہید کو اس نظریے سے پکارنا کہ وہ غائبانہ میری پکار کو سنتا ہے، دور سے پکارے تب شرک ہے، قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پکارے تب شرک ہے. اس کو قرآن نے شرک قرار دیا. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. یہاں چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، ایک بات جو علماء ذرا غور کریں گے. جی آپ نے عربی کی تفسیروں میں پڑھا کہ جس جگہ پہ تدعون کا لفظ آتا ہے نا، یہاں آیا والذین تدعون من دونی، وہاں مفسرین اس کا معنی کر دیتے ہیں تعبدون. مفسرین نے کیا معنی کیا؟ تعبدون. تو ہمارے یہ دوست جو غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھا ہے عبادت مراد ہے، پکارنا نہیں، عبادت. مفسرین نے تدعون کا معنی تعبدون کیا ہے. مولانا حسین علی نے بہت خوبصورت جواب دی. بھائی مزہ ہی آ گیا اگر علماء اس کو سمجھ جائیں، طلباء اس کو سمجھ جائیں. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پکار دو قسم ہے. ایک ماتات الاسباب ہے. ماتات الاسباب کیا ہے؟ میرے مرشد بیٹھے ہیں کراچی میں، میں نے یہاں ان کا نمبر ملایا، میں نے کہا پیر جی میں بیمار ہوں، میرے واسطے دعا کرو. یہاں سے میں نے بلایا، جائز کہ ناجائز؟ جائز. ماتات الاسباب، اسباب کے تحت ایک پکار ہوتی ہے. یہ ایک پکار ہے ما فوق الاسباب، درمیان میں کوئی رابطہ نہیں، کوئی اسباب نہیں، کوئی تار، وائرلیس مشینری نہیں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ کراچی میں بیٹھا ہوا میرا پیر یا فوت شدہ میرا بزرگ میری پکار کو سنتا ہے. جس جگہ تدعون کا معنی
مفسرین نے تعبدون کیا ہے، مفسرین بتانا چاہتے ہیں یہ غائبانہ پکار عبادت ہے، یہ غائبانہ پکار کیا ہے؟ عبادت ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں، الدعاء هو العبادہ۔ مفسرین نے اس لیے تدعون کا معنی تعبدون کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ غائبانہ جو پکار ہے، ما فوق الاسباب جو پکارنا ہے، یہ پکار کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، باقی گفتگو اس کے بعد کریں گے۔ آپ کو میں نے 5-6 دن کا سبق جو ہے نا، میں نے آپ کو چند گھنٹوں میں پڑھا دی، میں نے زوائد چیزیں نکال دی ہیں، اور میں نے الہ کا معنی آپ کو سمجھانا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میں الہ کا معنی سمجھا چکا ہوں۔ الہ میں کتنی صفتوں کا ہونا ضروری ہے؟ جس میں 2 صفتیں مان لی جائیں اس کو کیا مان لیا، چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے۔ عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، چونکہ یہ 2 صفتیں اللہ کی ہیں لہٰذا اس کائنات کا الہ ہے تو صرف اللہ ہے۔ چونکہ یہ 2 صفتیں اللہ کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی لہٰذا اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھے گا اسے کیا سمجھ لیا؟ الہ سمجھ لیا۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو مختار کل سمجھ لیا اس کو کیا سمجھ لیا؟ الہ سمجھ لیا۔ اور کلمے میں اقرار کیا کیا تھا؟ لا الہ الا۔ پھر جس جگہ غیر اللہ سے معبودیت کی نفی کی، انہیں مت پکارو، وہاں اللہ نے انہی 2 صفتوں کی نفی کی۔ وہ عالم الغیب نہیں ہیں، وہ مختار کل نہیں۔ اب آئیے، یہ جو عبادت ہے، الہ کا معنی معبود، اور معبود وہ ہوتا ہے جس کی کیا کی جائے؟ عبادت کی جائے۔ عبادت کی اقسام کتنی قسمیں ہیں عبادت کی؟ عبادت کی 3 اقسام ہیں جی۔ کتنی؟ 3۔ چوتھی کوئی قسم نہیں عبادت کی۔ عبادت کی پہلی قسم ہے عبادت قولی، آپ اسے لسانی کہہ لیں، زبانی کہہ لیں، یہ پہلی قسم ہے قولی عبادت، جس کا تعلق انسان کی زبان سے، یہ عبادت کی پہلی قسم ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ دوسری قسم ہے بدنی، جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے۔ ہاتھ باندھنا کون سی عبادت ہے؟ بدنی۔ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اتحیات میں بیٹھنا، حجر اسود کو چومنا، احرام باندھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، یہ بدنی، سب بدنی ہے۔ تیسری عبادت کی قسم ہے مالی، جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے۔ زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ عشر، صدقہ، خیرات، مالی۔ منت ماننا، میرا مریض ٹھیک ہو گیا نا، فلاں مدرسے میں 1 دیگ دوں گا، منت ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ منت ماننا کیا ہے؟ عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو داتا دربار پہ دیگ اتاروں گا، جی، یہ پھر عبادت کس کی ہو گئی؟ حضرت علی حجویری کی۔ اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ الا۔ منت ماننا، ویسے منت ماننے سے ہوتا کچھ نہیں، مطلب تھوڑے خیال ہے جو منت منن نال کام ہو جاندہ۔ لوگ ہمارے جٹ بیچارے منت مانتے ہیں، میرا فلاں کام ہو گیا نا، 1000 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، ہن کم گیا ہو، ہن پہ گئی موت، 1000 رکعت، پھر بھاگا مولویوں کے پیچھے، کوئی راہ کڈو جی۔ منت ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، نو، میرے آقا نے فرمایا منت ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، کنجوس بندے کا تھوڑا سا مال نکل آتا ہے،
اونج دیندہ نہیں. تو منت مان رہا ہے مولا یہ من مقدمے چو رہائی دے دے میں نا تے میں مسجد 50,000 روپے دیں. کچھ نہیں ہوتا. نو اے اللہ نال شرطاں لا رہے ہیں. واہ اونج میں نہیں دینا, تو پہلے کام کر. یہ رب سے شرطیں لگا رہا ہے. منت ماننے سے ہوتا کچھ نہیں ہے, لیکن منت ماننی ہے تو نظر بھی عبادت ہے مالی. نظر جس کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں, نظر نیاز یہ عبادت ہے. یہ بھی کس کا حق ہے؟ اللہ کا. فقہ حنفی کی تمام کتابیں آپ اٹھا لیں, بحر الرائے کا آپ اٹھا لیں. فقہ حنفی کے علماء نے لکھا النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر صریح و شرک قبیح. سب کتابوں نے لکھا ہے کہ نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنا صریح شرک ہے. اسی نظر کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں. تو عبادت کی کل کتنی قسمیں ہو گئی؟ قولی, بدنی, مالی. ان میں سب سے اعلیٰ قسم جو ہے نا وہ قولی عبادت ہے, جس کو عربی میں دعا, فارسی میں پکار, ہمارے اردو اور پنجابی میں بھی پکار, پکارنا, پکارنا. یہ عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, پکارنا ہی عبادت ہے. یہ جو ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں نا ہم کوئی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں, ہم تو ان کی پکار کر رہے ہیں. مسائب میں, مشکلات میں آواز لگاتے ہیں, پکارتے ہیں. کچھ تو ہمارے دوست کہتے ہیں ہم ان کو بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں, بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں. یہ جو مسجدوں کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, اس کا کیا معنی ہے؟ آپ میں کوئی عربی دان ہے تو بولے, جس کو عربی سے سدھ بدھ ہے بولو, کیا معنی ہے اس کا؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. پھر کہتے ہو ہم مانگتے تو اللہ سے ہیں بزرگوں کا واسطہ دے کر, تو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. کسی عربی کے پروفیسر کے پاس آپ چلے جائیں, عربی کے پروفیسر کے پاس جا کے آپ یہ عبارت رکھیں, اس کا ترجمہ کر. اس کا ترجمہ یہ ہے اے شیخ عبد القادر جیلانی تجھے اللہ کا واسطہ ہے تو دے. جاؤ کسی سے پوچھو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسجدوں. کس مسجدوں پر؟ جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا رسول اللہ اسمع قالنا. دیواروں پہ لکھو اے رسول اللہ ہمارے حال کو دیکھیے, ہماری بات کو سنیے. ہمارے سرگودا میں میری مسجد کے سامنے گلی میں ایک صاحب رہتے تھے, وہ سعودی عرب گئے. سعودی عرب جا کے انہیں کوئی عربی کی شدھ بدھ ہو گئی, وہ واپس آئے. جس مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے ان مولوی صاحب سے وہ الجھ پڑے. انہوں نے کہا مولوی جی اس کا کی معنی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ؟ مولوی صاحب نے آئیں بائیں شائیں کیا, اس نے کہا نہیں مولانا یہ صریح شرک ہے, شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگنا رب کا واسطہ دے کر. اس کے بعد وہ ہمارے پاس آئے, اللہ انہوں نے توحید کی سمجھ عطا. کئی لوگ سعودی عرب میں جا کے صحیح ہو جاتے, کئی لوگ منیب لوگ, ورنہ تو کئی وہاں بھی ضد مارتے ہیں. میرے والد صاحب کے ساتھ ایک ملک بندیال کا گیا تھا اور وہ دوسرے عقیدے کا تھا, تو وہ میرے والد صاحب کو کہتا تھا او جی بندیال تو آیا ایڈا سفر کر کے تے جالی نہ چومیے تے پھر تے حج ہی کو نہ ہوئی, پھر حج کیڑی ہوئی. تو والد صاحب سمجھاتے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ایک دن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلے تو والد صاحب کہتے ہیں مجھے ملک کہتا ہے آپ جائیں مکان پہ, میں تے آج جالی چم کے آنی. تو والد صاحب نے شرطے سے کہا بھئی آندہ پہ ہی ذرا خیال کریں.
انہوں نے عربی میں کہہ دی. اس ملک نو کی سمجھ آنی سی. والد صاحب چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ملک صاحب آئے, منہ بڑا اترا ہوا, رنگ اڑا ہوا. والد صاحب نے کہا خیر ہوئے. اس آخیا اتھے بھی سارے تیرے عقیدے والے رہندے نے, اتھے بھی سارے تیرے عقیدے والے رہندے نے. میرا ایک اور دوست تھا, دوست تو نہیں تھے, وہ ہمارے پیچھے رہتے تھے اور نماز ہمارے پیچھے نہیں پڑھتے تھے. وہ گیا ریاض, سعودی عرب. واپس آیا نا تو ہماری مسجد میں نماز پڑھنے لگا. تو میں بھی بڑا تعجب کہ یہ تو ہمارا بڑا مخالف تھا. وہ کہتا ہے مولانا اتھے جا کے سمجھ آئیے, ایک دن ہم سارے پاکستانی اکٹھے ہوئے, پہ بس بناؤ بغداد جانا شیخ کو سلام کرنے, شیخ عبد القادر جیلانی کو سلام. بیت اللہ نا بغداد. بس آ گئی, ہم پاکستانی آئے. ایک عربی تھا, وہ کہنے لگا کہاں جا رہے ہو, کدھر؟ ہم نے کہا بغداد میں. اس نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی کو سلام کرنے. اس کا من ہوا شیخ عبد القادر. شیخ عبد القادر کون ہے؟ میں آخیا تو شیخ عبد القادر جیلانی انہوں نہیں جانتا, وہ 11ویں والا. اس کا 11ویں والا؟ میں آخیا وہ بیڑے تارن والا. تو وہ تعجب کرتا ہے, کہتا ہے بیڑے تارنے والا. پھر میں نے اس کو واقعہ سنایا, بڑے غور سے سنتا رہا. بارات جا رہی تھی, بیڑا تھا, نیاز نہیں دی, انہیں بیڑا غرق کر دی. 12 سال کے بعد کنارے لگا دی, باراتی بھی زندہ ہو گئی. سارا سننے کے بعد وہ عربی کہتا ہے اکلکم فی الپاکستان مجنون, تساں پاکستان سارے پاگل رہندے ہو, سب پاگل رہتے ہو. کہتا ہے میں نے مصیبت پہ گئی, جب بھی میں اوپر سے نیچے اتروں نا تو وہ کہے تال تال, پاکستانی تال. مجھے بلاتا, مجھے کہتا بھین ذرا وہ سنا شیخ عبد القادر جیلانی والا واقعہ. پکار جو ہے یہ عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, پکارنا ہی عبادت ہے. کون سی پکار؟ غائبانہ. غائبانہ, غائبانہ سے مراد کیا ہے؟ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے, اور بغیر اسباب کے, بغیر وسائل کے, بغیر مشینری کے ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے. یہ پکار کیا ہے؟ کون سی عبادت؟ قولی عبادت. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے. پکارنا ہی عبادت ہے. پھر میرے آقا نے اس پر ایک آیت پیش کی, ذرا وہ آیت دیکھتے ہیں جی. آیت نمبر 60 نکالیں جی. صفحہ نمبر ہے 427. 427 پارہ ہے 24واں, اور آیت نمبر ہے سورت المومن کی 60. وقال ربکم, اور تمہارا رب کہتا ہے, ذرا غور کرنا جی, ادعونی, مجھے پکارو, مجھے پکارو. کیا لفظ ہے جی؟ ادعونی, مجھے پکارو. استجب لکم, میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں, مجھے پکارو. ان الذین یستکبرون عن دعائی, جو لوگ میری پکار سے منہ موڑتے ہیں. یہی ہے جی, دعائی ہے یا عبادت ہی ہے؟ اور پہلے کیا کہا؟
یہ آیت میرے نبی نے اس پر پیش کی، میرے نبی نے خود پیش کی۔ جب میرے نبی نے کہا پکار ہی عبادت ہے، تو بطور دلیل میرے نبی نے اس آیت کو پیش کی۔ آیت کے پہلے حصے میں کیا تھا؟ ادعونی، مجھے پکارو۔ تو بعد میں کیا کہنا چاہیے تھا؟ ان الذین یستکبرون عن دعائی، جو لوگ میری پکار سے منہ موڑتے ہیں، یوں کہنا چاہیے تھا۔ پہلے جو پکار کا ذکر تھا، آخری حصے میں جا کے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جو پکارنا ہے یہ کیا ہے؟ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں جی، یہ صفحہ نمبر ہے 453، صفحہ نمبر 453۔ آیت نمبر ہے 5، سورت کا نام ہے الاحقاف، 26ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے جی۔ ومن اضل، ذرا غور کرنا اس بات پہ، ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ استفہام انکاری ہے جی۔ استفہام انکاری کا مطلب یہ ہے، اللہ کہنا چاہتے ہیں اس دھرتی پر اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں، یہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جو اللہ کے سوا پکارتا ہے ان کو، جو قیامت کے دن تک اس کی پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارتا ہے جو ان کی پکاروں کو قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں قبول نہیں کر سکتے؟ کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ وَهُمْ، اور وہ، عن دعائہم، ان کی پکاروں سے، غافلون، ذرا غافلون تو کہو یار، کیا میں نے، وہ قیامت کے دن تک ان کی پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے، قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ ان کی پکاروں سے، دعا کے لفظ پہ غور کریں جی ذرا، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، وہ ان کی پکاروں سے غافلون، بے خبر ہے، انہیں کوئی خبر نہیں کس نے پکارا کس نے نہیں پکارا۔ ہمارے دوست کہیں گے بتوں کے بارے میں ایک ہی جواب ہے ان کے پاس، یہ آیتیں بتوں کے بارے میں، اگلی آیت نے ان کا منہ توڑ کے رکھ دیا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جی بت نہیں، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، قیامت کا دن آئے گا، کانوا لہم اعداءً، یہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ہو جائیں گے ان پکارنے والوں کے دشمن، وَكَانُوا بِدُعَائِهِمْ کافرین۔ شاباش شاباش، پہلے کس کا ذکر تھا؟ یدو وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، پہلے ذکر تھا دعا کا، پکار کا، اور آخر میں آ کے کہا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ غائبانہ پکار جو ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ قولی عبادت ہے، اور ایک عبادت ہے بدنی، جسمانی۔ ہاں جی، مکمل نہ کرنے، تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھ لیتے۔ ایک عبادت ہے بدنی، جسمانی، ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس میں سب سے اعلیٰ قسم عبادت کی ہے سجدہ، سجدہ کرنا۔ خدا گواہ ہے، اللہ کے سوا یہ پیشانی کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تذلیل ہے، انسانیت کی تذلیل۔
بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ یقیناً میری تائید کریں گے کہ ہمارے دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے دین کی سب سے بڑی خوبی یہ، وہ کہتا ہے یہ پیشانی در در پہ نہیں جھکا، یہ پیشانی جھکنی ہے تو صرف وہ ایک اللہ کے دروازے پہ جھکنی، تو سجدہ بھی اللہ کا، تعظیمی سجدہ بھی اسی، یہ نہیں ہے کہ ہم جھکتے ہیں۔ ہاں کئی دوست کہتے ہیں ہم کوئی سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، ہم کوئی وضو کر کے کرتے ہیں، سجدہ تو تب بنتا ہے جب سبحان ربی الاعلیٰ کریں۔ میرے بھائی سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا نام سجدہ نہیں ہے، پیشانی کو زمین پہ ٹیکنے کا نام سجدہ ہے۔ جائیے اپنے علماء سے پوچھئے، بریلوی علماء سے پوچھئے، بریلوی علماء سے پوچھئے، ایک بندے نے یوں سجدہ بس ٹیک کے اٹھا لیا، 1 سیکنڈ میں اٹھا لیا، اس سے پوچھو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی، سجدہ صاف کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت تھا، کیا تھا؟ سنت رہ گئی، ثواب میں کمی آ گئی، فرض ادا ہو گیا۔ تو یہ علماء کیا کہتے ہیں؟ بھئی سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا نام سجدہ ہے، زمین پہ ماتھے کو ٹیکنے کا نام سجدہ ہے۔ زمین پہ ماتھا ٹیک دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ سجدہ۔ تیسری قسم ہے عبادت کی مالی، زکوٰۃ، عشر، صدقہ، نذر، نیاز، اس پر قرآن کی دلیلیں ہیں، اس پر حدیث کی دلیلیں ہیں، اس پر فقہ حنفی بھری پڑی۔ فقہ حنفی نے اس پر بہت بحث کی ہے کہ یہ تیل جا کے مزاروں پہ جلانا اور بکرے چھترے اور یہ حرام ہے اور ناجائز ہے اور غلط، فقہ حنفی نے اس پر بحث کی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کے حوالے، حدیث کے حوالے، فقہ حنفی کے حوالے اسے ایک طرف رہنے دیں، اسے ایک طرف رہنے دیں، عقل کے معیار پہ تولیں، چلو تولیں۔ یہ زمین کس کی ہے؟ جن ہاتھوں سے دانہ ڈال کے آتا ہے یہ ہاتھ کس نے دی؟ وہ جو غلہ ڈال کے آتا ہے وہ کس نے دی ہے؟ بادل کو ہانک کے لانے والا کون ہے؟ بارش کا برسانے والا کون ہے؟ ایک دانے کو کونپل کی شکل میں باہر نکالنے والا، اسے بڑھانے والا، اس پر کڑے چڑھانے والا اللہ، سورج کی آتشی کرنوں سے پکانے والا اللہ، اللہ چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی سے پھلوں میں ذائقہ بھرنے والا اللہ، پھر جن ہاتھوں سے گندم کو کاٹتا ہے ان ہاتھوں میں قوت دینے والا اللہ، جن بوریوں میں بند کرتا ہے ان بوریوں کا مادہ پیدا کرنے والا اللہ، ان بوریوں کو اٹھاتا ہے طاقت دینے والا اللہ، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ عقل سے بتا اس پیداوار میں سے بطور نظر و نیاز حصہ نکلنا چاہیے تو کس کے نام کا نکلنا چاہیے؟ اس پر قرآن و حدیث کی دلیلوں کی ضرورت ہے کہ قرآن سے دلیلیں دی جائیں کہ اللہ کے نام کا حصہ نکالو۔ یہ جانور کس کے ہیں؟ بھینس، گائے، اونٹنی، بکری، یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے۔ ان کے سامنے جب تو چارہ ڈالتا ہے وہ چارہ کس نے بنایا ہے؟ جن ہاتھوں سے وہ گتاوا اور چارہ کرتا ہے ان ہاتھوں میں قوت کس نے دی ہے؟ یہ چارہ جانور کے معدے میں پہنچا، معدے میں مشینریاں لگانے والا کون ہے؟ جس نے چارے پہ کام شروع کیا، کچھ کا گوبر بنایا، نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ گئی، اصل غذا کو معدے سے دھکا مارا، وہ اصل غذا جگر میں آ گئی، جگر میں پھر ایک مشینری لگانے والا کون ہے؟ اس اصل غذا میں سے کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو، کچھ کا دودھ بنایا، وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو۔ پھر قرآن نے کہا نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ یہ ہم پہ لفظ پہ تھوڑا سا غور تو کرو یار، میں تمہیں پلاتا نا، نسخی ہم
یہ تنتنا تو دیکھو، دبدبا تو دیکھو، ہم تمہیں پلاتے ہیں مما فی بطونہی، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرسن ودمن، ایک طرف گوبر پلیت ہے، ایک طرف خون پلیت ہے۔ جب غذا معدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، جب یہ جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی۔ گوبر کا رنگ گدلا تھا، پھر وہ بدبودار تھا، خون کا رنگ سرخ تھا، پھر وہ پلیت تھا۔ من بین فرسن، ایک طرف گوبر پلیت تھا، ایک طرف خون پلیت تھا، دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، لبنن خالصا، لبنن خالصا۔ اس پر دلیلیں دینے کی ضرورت ہے، اس دماغ اور عقل سے سوچ تو صحیح کہ یہ دودھ بطور نظر و نیاز کس کے نام پر تقسیم ہونا چاہیے؟ دودھ دینے والا اللہ ہو، اسے تقسیم کریں گے داتا دربار پہ جا کے، یہ 11ویں کے طور پہ تقسیم ہوگا؟ نہیں، یہ تقسیم ہوگا تو صرف کس کے نام پر ہوگا؟ عقل یہی کہتی۔ بس آخر میں ایک بات کہہ کے ختم کر دیتے ہیں، یہ جو شرک و بدعات ہوتے ہیں نا، یہ ہر جگہ پہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ توحید اور سنت ہر جگہ پہ ایک ہی ہے۔ سنت بین الاقوامی ہے، بدعت علاقائی ہے۔ یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، اس بچے سے پوچھے کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ یہ بچہ کہے گا بسم اللہ۔ سعودی عرب کے بادشاہ سے پوچھیں بسم اللہ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ یہ ہے سنت بین الاقوامی۔ اور بدعت کیا ہوتی؟ یہاں کچھ، وہاں کچھ، وہاں کچھ۔ کسی جگہ پہ آپ قبروں پہ اذان دیتے ہیں، کسی جگہ پہ کوئی نہیں ہوتی، قبر پہ اذان ہو رہی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ نماز پہلے، نماز پہلے اور اذان بعد۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا میں وہی عیسیٰ ہوں جس نے آنا تھا، میں آ گیا ہوں۔ کسی نے کہا انہوں نے تو دمشق کے مینار پہ آنا تھا۔ اس آ کہتے ایڈی کیڈی گل ہے، مینار ہن بنا لیندے ہیں، عیسیٰ پہلے مینار بعد میں۔ کہتے ہیں کوئی چرسی آدمی تھا، وہ پیشاب کرنے باہر جاتا، لوٹے میں سوراخ تھا، اس کے پیشاب کرتے کرتے لوٹا چو جاتا، استنجے کا وقت آتا پانی نشتا، تو یہ بڑا غصے میں ہوتا۔ ایک دن غصے میں گیا اور باہر جا کے کہتا ہے آج ختم ہو کے دکھا، میں استنجا پہلے کروں گا پیشاب بعد میں کروں گا۔ تو بدعت جو ہوتی ہے یہ علاقائی ہوتی، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ ہمارے یہاں پیران پیر کی 11ویں ہیں، امام جعفر کے کنڈے ہیں۔ دلی میں بنتی تھی فاطمہ کی سانک، بی بی فاطمہ کی سانک۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف تقریر کی دلی کی مسجد میں۔ شاہ جی نے توحید شرک کے خلاف جہاد بڑا کیا، بڑا جہاد کی تقریر کی نا، تو جو شرارتی لوگ تھے نا ان کو چبھی نہ تقریر۔ تو محلے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، وہ بی بی کی سانک پکاتی تھی بڑی باتونی، گالیاں نکالنے والی۔ انہوں نے اس کو جا کے کہا اتھے بیٹھی ہیں شاہ اسماعیل شہید کہہ رہا ہے بی بی فاطمہ کی سانک حرام ہے۔ وہ مائی آئی جناب غصے میں، واز ختم ہو گیا تھا، شاہ جی سیڑھیاں اتر رہے تھے، مائی اوپر چڑھ رہی تھی۔ مائی نے کہا تو آکھیا بی بی دی سانک حرام ہے؟ پتہ نہیں شاہ جی کی زبان میں کیا اثر تھا، کس لہجے سے کہا۔ شاہ جی نے کہا میں نہیں کہتا، بی بی کا بابا کہتا ہے، میں نہیں کہتا، بی بی کا بابا کہتا ہے۔ بس اتنی بات کہی تو مائی کہنے لگی بی بی کا بابا کہتا ہے تو ٹھیک کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ مغرب کے بعد حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان معاویہ، اس پر میں نے گفتگو کرنی ہے، اور وہ بڑی معلوماتی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آپ تمام حضرات اس تقریب میں آپ شریک ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔